آنے والے لمحے میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, اور وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے یہ کچھ نہ کچھ نیگیٹو ہونے جا رہا ہے. اس سے پھر انسان کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. غیر یقینی صورتحال میں جینا بالکل مشکل ہو جاتا ہے. اب اس سے بچا کیسے جائے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ماہر نفسیات طاہرہ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم طاہرہ. وعلیکم السلام. غیر یقینی صورتحال, انڈیسیسونیس بھی کہہ سکتے ہیں, انسرٹینٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, اور یہ ہر شخص نے فیس کی ہوتی ہے آج کل اسپیشلی بہت زیادہ. بالکل. تو یہ کیوں ہوتی ہے اور اس سے بچنے کا فارمولا, ٹپس یہ بتائیے. ہمارا جو برین ہے نا, ہمارا دماغ ہے, اس کو سرٹینٹی پسند ہے. اس کو پتہ کرنا ہے کہ فیوچر میں کیا ہے. جیسے کہ ہمیں کھانے کی خواہش ہوتی ہے, بھوک لگتی ہے, اسی طرح ہماری ایک ون آف دا ڈیزائرز ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ابھی کل کیا ہونے والا ہے, 10 منٹ بعد کیا ہونے والا ہے. تو جب وہ نہیں ملتا دماغ کو, جو کہ آج کل کے حالات میں اسپیشلی اتنے عرصے سے انسرٹینٹی ہے کہ کب یہ سچویشن ٹھیک ہوگی. اچھا, یہ جو انسرٹینٹی ہے ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اسی لیے ہم وہ دیکھتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا, اور یہ سارے جو ایسٹرولوجی اور نیومرولوجی وغیرہ کچھ ریسرچز نے یہ بتایا کہ جیسے بھوک لگتی ہے نا اور کھانا کھانے کا دل کرتا ہے, اسی طرح سرٹینٹی کا کہ اب ہونا کیا ہے, پکا پکا پتہ چل جائے کل کیا ہونا. تو جب وہ نہیں ہوتا ہے تو ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمیں ٹرک کرتا ہے انٹو فیلنگ اسٹریسڈ اور پریشان. تو اس پہ پھر ہم کچھ لوگ اس کو ہیلدیلی کوپ کرتے ہیں اچھی طرح صحت مند طریقوں سے, کچھ لوگ اس کو انہیلدی طریقوں سے. زندگی کی ایکسائٹمنٹ نہیں ختم ہو جائے گی اگر ہر چیز یقینی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے, کل کیا ہونا ہے, پرسوں کیا ہونا ہے, تو زندگی میں کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں. ظاہری بات ہے, مزہ نہیں رہے گا نا, ظاہری بات ہے. لیکن یہ کہ جب بہت زیادہ انسرٹینٹی ہو جائے گی تو پھر وہ پریشانیاں جو آج کل اسپیشلی بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں, تو اس میں سب سے پہلے تو میں لوگوں کو کہوں گی کہ اس کو ریزسٹ نہ کریں. جتنا ہم بھاگتے ہیں سرٹینٹی کی طرف کہ مجھے پتہ چل جائے, اتنا ہی سرٹینٹی ہم سے دور بھاگتی ہے. دولت کی طرف بھاگو تو دولت دور بھاگتی ہے, یہ وہی والا فارمولا ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, the more you resist it persists, کہ وہ اتنا ہی رہتی ہے جتنا آپ اس کو کرتے. تو ایک تو اسپیشلی اب یہ جو کرونا کے اب حالات ہیں اور جو دوبارہ سے بڑھ رہا ہے, تو میرا سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اب لڑنا چھوڑ دیں. اب وہ مہینے 2 مہینے والا بات تو رہی نہیں. تو جب آپ ریزسٹ کرنا چھوڑیں گے, یہ ایسے ہی ہے ویسے جیسے ہم اگر کہیں بھاگنا چاہ رہے ہیں تو جب تک ہم پاؤں ایک جگہ نہیں لگائیں گے تو نیکسٹ اسٹیپ کیسے اٹھائیں گے اگر ہم وہیں جمپ کرتے رہیں گے نا ہوا میں. تو فرسٹ اسٹاپ ریزسٹنگ اٹ, ایکسیپٹ اٹ کہ اب یہ یہاں ہے. پہلا رول تو یہ ہو گیا, اسٹاپ ریزسٹنگ. اوکے. اینڈ سیکنڈ از کہ اب فائنڈ بیٹر ویز ٹو ہیلدیلی ٹیک کیئر آف یور سیلف. اپنا خیال رکھنا, مطلب وہ ہیلدیلی آپ ٹیک کیئر کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کا ذہن اسٹریس میں ہے تو کیا آپ جائیں گے کسی ہیلدی ایکٹیویٹی کی طرف جا سکیں گے؟ اس سے پہلے ایک اور میں آپ کو بتا دوں نا کہ آپ کا جو ذہن ہے نا, آج سے یہ سوچ لیں, وہ بڑا ٹرکی قسم کی مشین ہے. وہ اکثر آپ کو بہت شریر اور آپ کو ٹرک کرتا ہے. تو ایک تو پہلے, اس سے پہلے بلکہ ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو تھنک. ہم کہتے ہیں نا, ہر ذہن میں جو تھاٹ آ رہی ہے اس پہ یقین نہ کیجیے. ہاں, اگر آپ کا برین جو ہے اگین کیونکہ وہ ایک سروائیول موڈ میں ہے, وہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے بہت آپ سے, اسپیشلی انسرٹن سچویشن میں. وہ جو ڈوپامین کا وہ ہے نا سسٹم ایکٹیویٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے, مجھے خوشی چاہیے, مجھے ریلیکسیشن چاہیے, کیونکہ انسرٹنٹی ہے. تو اس کو نہ مانیں. اب انہیلدی ویز ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ رہنا. کچھ لوگ کافی شافی ڈرنک کرنا شروع ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ چائے ہر وقت پی رہے ہیں. کچھ لوگ سو رہے ہیں, میں نے دیکھا ہے انسرٹینٹی میں سوتے رہتے ہیں کہ کرونا ختم ہوگا تو یہ فلاں اسٹریس کو بھگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ سو جائیں. بہت کچھ اور کام ہے, ٹائم ضائع کر رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں نان اسٹاپ. تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اب ہیلدی ویز ڈھونڈیں. وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ اب وہ ہے کہ ماسک پہنیں اور واک پہ نکل جائیں. ٹھیک ہے. ایک سب سے ہیلدی جو سب سے آزمودہ طریقہ ہے نا, وہ دوسروں کی مدد کرنا ہے. وہ والے پروجیکٹ جو آپ نے کبھی زندگی میں سوچے تھے کہ میں کوئی چھوٹی موٹی NGO بنا لوں گی یا بنا لوں گا, میں چھوٹا موٹا کوئی پرائیویٹلی کام کسی کے لیے کر لوں گا. وہ گاؤں میں 2 فیملیز ہیں, ان کو سپورٹ کرنا تھا. وہ یہ جو بچوں کے اسکول کھلے ہوئے ہیں اس میں جا کے پڑھا لینا تھا, یہ جو غریب بچوں کے لیے بنے ہوئے ہیں. اس طرح کے کام کرنے کا اب آئیڈیل ٹائم ہے, ماسک پہن کے. ماسک پہن کے ضروری ہے, بالکل. لیکن یہ کہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف اگر آپ جائیں گے تو وہ انسرٹینٹی ختم تو نہیں ہوگی, لیکن آپ کا برین اس سے ڈیل کرنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اب ہیلدی ویز میں اپنا خیال رکھنا, کیونکہ اب مجھے بھی اور آپ کو بھی شاید یہ لگ رہا تھا کہ اب گیا, بس ابھی گیا کرونا, ابھی گیا. لیکن اب ریسنٹلی جو یہ سیکنڈ ویو کا ذکر آ رہا ہے اور اب تھرڈ ویو کی بھی باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری جگہوں پر, تو اس میں میرے بہت سارے کلائنٹس نے اور میں نے خود یہ دیکھا کہ اب لوگوں میں مایوسی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی. اور اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ اب بس ختم کرنے کا ویٹ کریں. تو اب ہیلدی ویز کی طرف آئیں, اپنا ہیلدیلی خیال کریں. لیکن ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جینا سیکھ ہی لیتا ہے چیزوں کے ساتھ, وہی کرنا پڑے گا. لیکن ہیلدی اب سب سے جو میننگ دیتا ہے نا آپ کو ایک زندگی میں چیز, وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا. اگین ہیومن برین ریئلی گیٹس موٹیویٹڈ وین یو ہیلپ. آپ کو لگتا ہے اس سے جو خوشی ملتی ہے, خوشی ملتی ہے. تو وہ جو پرانے پلانس تھے نا لوگوں کے, مجھے بہت لوگ بتاتے تھے ہم نے یہاں پڑھانا ہے, یہ کرنا ہے, اب وہ کرنے کا ٹائم آ گیا ٹو سیو یور سیلف. اچھا, اب یہ 2 جو آپ نے رولز بتا دیے, ایک تو یہ کہ ریزسٹ نہ کریں انسرٹینٹی کو. انسرٹینٹی آنی ہے, زندگی ایسی ہے کہ اس میں انسرٹینٹی کے بغیر چارہ نہیں ہے. پہلا تو یہ رول ہوگا کہ اس کو نہیں بچ سکتے ہم اس سے. ہاں, نہیں بچ سکتے, خاص طور پر جو کووڈ والی جو انسرٹینٹی. اچھا, جو سیلف ایکسیپٹنس ہے, سوری میں یہاں ایک بات ایڈ کرتی جاؤں کہ یہ جو ایکسیپٹنس ہے نا, کہ بس اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا لیں. اوکے, ایکسیپٹنس اور مایوسی میں فرق ہے.
ٹھیک ہے نا. ایکسیپٹنس یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ میں آگے جا کے اس کو ٹھیک کر لوں گا, فی الحال یہ ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. مایوسی ہے کہ سیکھنا پڑے گا, اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں. ہاں, مایوسی ہے کہ یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا تو چلو رہنے دو. تو مجھے اس میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایکسیپٹنس اور مایوسی میں فرق ہے. بالکل, ہم ایکسیپٹنس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اب لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو لوگوں کا ہماری زندگی میں بڑا کردار ہوتا ہے ایسا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, مطلب اگر کووڈ سے ہم ہٹ کے بات کریں تو کچھ لوگ ہماری زندگی میں انسرٹنٹی پیدا کر دیتے ہیں. مطلب ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں, کیا نہیں چاہ رہے, یہ کیسے میں ان سے ڈیل کروں, اور پھر وہ انسرٹنٹی ہمارے ذہن پر بھی اثر انداز ہوتی ہے. ان سے کیسے ڈیل کریں پھر؟ وہ جو کچھ دوست ہیں آپ کے جو کہ ہر وقت خبریں دیکھتے رہتے ہیں اور آپ کو نئی نئی خبریں بتاتے رہتے ہیں, میں نے تو بڑا اچھا فارمولا کیا, میں دوستوں سے ملنا کم کر دیا اس قسم کے. یہ تو پھر زندگی کا کوئی صحیح فارمولا تو نہیں ہوا نا, یہ نہیں, ٹیمپرری ہے نا. ویسے اب تو ٹیمپرریلی ہمیں علاج ڈھونڈنے ہیں نا, ہر چیز پرماننٹ نہیں ہے نا. میں نے بتایا کہ وہ مایوسی نہیں ہے, آئی ایم ناٹ لیونگ دیم فار ایور, لیکن جو یہ ذرا انسرٹنٹی پھیلانے والے لوگ ہیں ان سے تھوڑا سا اگر کنارہ کشی کر لی جائے کچھ عرصہ تو بہت بہتر ہے. اور ان کی جگہ پھر کیسے لوگوں کو چنا جائے؟ ان کی جگہ گراؤنڈڈ لوگ, جو کہ وہ جیسے روٹس والے لوگ ہوتے ہیں نا, جو کہ سب سے پہلے جو میننگ فل ایکٹیویٹیز میں خود بھی بزی رہتے ہیں اور وہ آپ کو بھی بزی کرنا چاہتے ہیں. ویسے بہت سارے دوست ہوں گے. اگین میں آپ سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ پرانے دوستوں کی لسٹ نکالیں, پرانے خوابوں کی لسٹ نکالیں, پرانی خواہشات کی, جس میں جہاں جہاں لوگوں کے ساتھ کچھ آپ نے سوچا ہو کہ میں یہ کروں گا, یہ کروں گی, فلاں پھپھو کے گھر جانا ہے, نہیں کافی دنوں سے گئی, اب اس کا ٹائم آ گیا ہے ماسک پہن کے. ماسک پہن کے بہت سارے جو خواب ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں, ان پر گرد پڑ چکی ہوتی ہے, گرد پڑ چکی ہوتی ہے, بھول چکے ہوتے ہیں. اور زندگی کا جو پہیہ تھا نا, جو پہلے تھا, جو بہت تیز چل رہا تھا, اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا تو سلو ہو گیا ہے. اور اب اگین جیسے بات ہے کہ زندگی میں ایسے ٹائم آتے ہیں کہ جب بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم نہیں کر پاتے ہیں, بہت کچھ, تو اس ٹائم میں وہ پرانے جو گرد آلود چیزیں ہیں ان کو صاف کریں, گرد آلود لوگوں کو واپس لائیں. پرانی والی کتابیں نکلتی ہیں تو اس کے اندر سے کبھی کبھی کوئی پھول نکل آتا ہے, یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ تو پھر ڈبل فائدہ ہو جائے گا. ہاں, پھر وہ تعلق جو ہے وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس کو رہنے دو, مسائل ہو جائیں گے. اچھا آپ ادھر جا, نہیں وہ نہیں کرنا, وہ تو اور کمپلیکیشن ہو جائے گا, وہاں نہ جائیے گا. یہ ازراہ تفنن تھا, سیریس نہ لے لیجیے گا اس کو کہ سب نے پرانی کتابیں نکال کر اور اس میں سے پھول ڈھونڈنے لگے, پھول پتے, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے والا معاملہ ہو جائے گا. ہاں, تو وہ ان لوگوں کو اپنے قریب لائیں, اسپیشلی اگین میں نے پہلے جیسے کہا, جن کو آپ کی ضرورت ہے اور جن کو آپ کی ضرورت رہی ہے. ٹھیک ہے نا, پینڈیمک اوور ہونے کا یا کوئی بھی انسرٹنٹی, خدا نخواستہ آپ کی شادی اچھی نہیں چل رہی ہے, اس کا ویٹ نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہو جائے گی تب میں زندگی میں آگے بڑھوں گا. ویکسین کا ویٹ نہ کریں, پینڈیمک کا ویٹ نہ کریں, جو کرنا ہے اب بس کر دیں. اب انسرٹنٹی کو وہ کر دیں, اب ہم ویٹ نہیں کر سکتے مزید, یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت برا ہے. اچھا, اب یہ اس طرح کی جو کوالٹی ہے, اس طرح کی چیزوں سے ڈیل کرنے کی, انسرٹنٹی میں بھی آگے بڑھنے کی جو چاہ ہے, جو جستجو ہے, وہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے یا خواتین زیادہ اچھے طریقے سے اس سے کوپ اپ کر لیتی ہیں؟ میرا نہیں خیال یہ جینڈر بیسڈ ہے. اچھا, ہاں, میرا نہیں خیال کہ, میرا خیال ہے ریزیلینس تھوڑی, پھر آپ ناراض ہو جائیں گے, ریزیلینس تھوڑی عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے, ہمت. میں خود بھی یہی کہنے والا تھا. جی اچھا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یوزلی خواتین جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں زیادہ پینک نہیں کرتی. آدمی شاید یا تو پینک کا اظہار زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں, زیادہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. نہیں, بایولوجیکلی بھی تھوڑا بہت ہم ایسے ہمارا بلٹ ہے کہ ہمارا برین کا, کہ ہمارا جو عورت ہے اس میں نا ہمت اور ریزیلینس جسے کہتے ہیں نا, مشکل حالات میں اس کا وہ کرنا. وہ ایک جوک بنا ہوا ہے نا کہ ایک مرد کو ہیڈ ایک ہو جائے یا عورت کو ہیڈ ایک ہو جائے تو کتنا فرق ہو جاتا ہے نا. تو عورت تو گولی کھا کے یا کچھ کر کے کام شروع ہو جاتی ہے, جوک ہے ویسے, مرد حضرات بھی کرتے ہیں کام, لیکن وہ مرد صاحب لیٹ جاتے ہیں. لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. میں اپنی بات کروں تو میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ مجھے اگر ذرا سا بھی فلو ہو تو میں یہی چاہتا ہوں کہ بس لیٹ جاؤ, چھوڑ دو ساری چیزوں کو. تو یہ فرق ہے انسرٹنٹی سے ڈیل کرنے میں. ہاں, تھوڑا سا خواتین کی ہمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, اور لیکن بڑی ضروری ہے کہ ہم ان کی ہمت بڑھائیں بھی صحیح, مطلب اور ان سے سیکھ بھی لیں. آس پاس کے لوگ ہیں, ہاں, ان سے لرن بھی کریں اور ان کی ہمت بڑھائیں بھی صحیح, یہ بہت ضروری ہے. چلیں جی, یہ ہو گیا جی فارمولا, آپ نے زندگی میں انسرٹنٹی سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے اندر یہ بلٹ ان کوالٹی موجود ہے. آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ آپ کی اس کوالٹی کو بڑھائیں اور آپ سے سیکھیں بھی. اگر آپ مرد ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جی خواتین سے سیکھ لیں اور ذرا انسرٹنٹی سے جو ڈیل کرنے کے فارمولاز ہیں, جو کہ ابھی ہم نے بتایا کہ ایک تو ریزسٹ نہیں کرنا انسرٹنٹی سے, اور دوسرا یہ کہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں جانا ہے, پازیٹیو سرگرمیوں میں اپنے آپ کو انگیج کریں, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں, یہ آپ کی زندگی کو ضرور بہتر بنائے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے طاہرہ آپ کا, وقت دیا آپ نے.